اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کا السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے قوم لوط کا واقعہ ہے۔ قوم لوط کا واقعہ قرآن مجید میں تورات اور دیگر اسلامی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کو صدوم اور عمرہ کے علاقے میں مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ علاقے موجودہ دور کے اردن کے قریب مردار سمندر ڈیڈ سی کے ارد گرد واقع تھے۔ قوم لوط کی بدعمالیاں۔ قوم لوط اپنی بے حیائی، ظلم اور فحاشی کی وجہ سے بدنام تھی۔ ان کی سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی، مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا تھا۔ اس وقت ایک عام رویہ بن چکا تھا۔ قرآن مجید میں ان کے اعمال کو فحاشا اور بے حیائی کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کے اعمال کے بارے میں خبردار کیا۔ ایک قرآن مجید کی ایک آیات کا ترجمہ ہے، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، شہوت سے راستہ روکتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت اور قوم کا رد عمل۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے برے کاموں سے باز رہنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں ہمارے علاقے سے نکال دیں گے۔ اللہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی دعا قبول کی اور قوم لوط کو ان کی نافرمانی کی سزا سنائی۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ عذاب کی صورت میں فرشتوں کا نزول۔ چند فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ قوم کا امتحان لیا جا سکے۔ قوم نے نوجوانوں کے ساتھ بدفعلی کی کوشش کی، جس پر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت روکا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے وقت شہر سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اور ان کے ماننے والے وہاں سے نکل گئے تو اللہ نے بستی کو الٹا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ قرآن مجید کی ایک اور سورت کا ترجمہ ہے، پھر جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ صدوم اور عمرہ کی تباہی۔ یہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج ان کے علاقے کو سمندر مردار ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جو اپنی بدبو اور سنسنی کے لحاظ سے مشہور ہے۔ سبق۔ قوم لوط کے اس واقعے میں یہ واضح سبق ہے کہ جب اللہ کی حدود کو توڑ کر سرکشی اور بدکاری کی طرف جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ واقعہ تنبیہ ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کسی قوم کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی اور جگہ پر اس واقعات کو بہت بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے لیکن نافرمانی اور فحاشی کو برداشت نہیں کرتا۔